آگے دوسرا ہم نے نماز کے شروع کیا تھا. ابھی تک ہم وضو کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں, غسل بھی سیکھ چکے ہیں, صف بندی بھی سیکھ چکے ہیں, اس کی حکمت بھی بتا چکے ہیں, ارکان کی ادائیگی کی حکمت بھی کر چکے ہیں, اور پھر ارکان کی ادائیگی جو پریکٹیکلی کرنی ہے وہ کیسے ہے وہ ہم نے شروع کی ہیں. تو ہم نے پہلا سے سبق شروع کیا ہے تکبیر جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ کب کب اٹھانے ہیں, اس کے کتنے طریقے ہیں, ان کو بھائی یاد ہوں؟ 3. کون کون سے تکبیر ہے؟ تکبیر جب کہنی ہے ہاتھ کب اٹھانے اور کب نہیں اٹھانے, کسی کو یاد ہو؟ ہاں ماشاء اللہ جزاک اللہ, سمجھ آئی کسی کو نہیں؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں. آپ نے جب کہنا اللہ اکبر, پہلا کیا ہے آپ نے جو ہی کہ آپ نے ہاتھ بھی اٹھا دیا اللہ اکبر. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے الفاظ ادا کر دیے اللہ اکبر, پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے. تیسرا یہ کہ ہاتھ پہلے اٹھا لیے اور پھر کہا اللہ اکبر. یہ 3 طریقے سنت سے ثابت ہیں. یہ ہمارا پرانا سبق یہ دہرایا. آگے ہم نے کہا تھا ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے ہیں, کسی کو یاد ہو؟ ہاتھ اٹھانے کے جب تکبیر تحریمہ کہنی اللہ اکبر تو ہاتھ کہاں کہاں تک اٹھا سکتے ہیں, اس کی 3 طریقے سنت سے ثابت ہیں. ٹھیک, ہاں جی, سینے تک, پہلا سینے تک, یہ سینہ ہمارا سینے تک, کندھوں تک, کانوں تک, یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ سنت سے ثابت ہیں. یہ بھی ہمارا پرانا سبق تھا. نیا ہم نے سبق ہے ہاتھ باندھنے کے بھی 3 طریقے ہیں. یہ 3 والی انشاءاللہ اس خاص پہلی جو شروعات میں یاد رکھیں گے نا تو 3 کے 3 طریقے ہیں, تو پھر ہماری درست کی شروع ہو جائیں گی. تو ہاتھ باندھنے کے سب سے پہلے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں. ناف پر باندھنے والی حدیث ہیں, بہت ساری حدیث ملتی ہیں لیکن وہ ضعیف حدیث ہیں. آسان بندے کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ان کے جو راوی بیان کرنے والے ہیں نا وہ راویوں میں کسی کا حافظہ کمزور کی شکایت ہے, کسی کو شاید جھوٹ بولنے کی کسی پر کوئی تہمت لگی ہو, اس طرح کے اس کے کردار پہ یا ان کے ذہنی صلاحیت تھی اس پر کہیں نہ کہیں حرف آتا ہے, جس وجہ سے وہ کہتے ہیں جو متن بیان کر رہا ہے نا بیچ والا بندہ کمزور ہے, یار یہ بات نہ ملو. شاید واللہ عالم وہ صحیح بھی ہو, لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا یار ایک بندہ ہے, اس کا مطلب اتنی کڑی جانچ اس کی گئی ہے کہ اگر ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ بندے کے حافظے میں کوئی مسئلہ ہے کہ بندہ بھول سکتا ہے تو یار اس بات کو بھی نہیں ہم نے لینے, تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر چیز ہم پر خالص 100% خالص ہم تک پہنچے, کوئی ذرا بھی شک شبے والی بات نہ رہے. یہ اس وجہ سے ہے. اور حدیث اگر اس طرح چھانے تو بہت ساری احادیث ہیں جو شاید ہم اگر اس پر عمل کریں تو شاید ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے. تو یہ ہے کہ ہم نے 3 طریقے ہیں ہاتھ باندھنے کے. میں نے کہا تھا سینے پر باندھنے والی بالکل مستند صحیح حدیث ہے, اس کے مطابق آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سینے پر باندھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا, یہ آپ نے سیدھا ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ نے اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا, 2. اور تیسرا طریقہ یہ ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی بھائی کو نئی چیز لگے تو میں نے بار بار بات دہراتا ہوں, بھائی ہم اپنی تحقیق اپنی کوشش کے مطابق فرقہ واریت سے پاک احادیث قرآن و حدیث کو ہم نے بنیاد بنانی ہے, اس کے مطابق جو صحیح بات ہو چاہے وہ کسی کو سوٹ کرے یا نہ کرے ہم نے وہ لے لینی ہے. اس میں ضد انا کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے, اپنی کوئی بات نہیں کرنی. جو بات قرآن و حدیث کا, ہاں جو میں بات کہوں آپ اس سے دلیل چاہیں, اس کا نمبر چاہیں حدیث کا, میں دینے کا پابند ہوں. اس بات کو میں بار بار دہراؤں. پھر آپ کو دہرا رہا ہوں, یہ پہلا طریقہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں. یہ عام طور پر یہ اس طرح تو عورتیں کرتی ہیں, عورتیں اس رکھ دیں. یہ عورتوں مردوں والا کوئی تفریق نہیں ہے. پہلا ہم نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. دوسرا اس کلائی کو جیسے مضبوطی سے پکڑنا ایسے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو یہ طریقہ. تینوں طریقے ہیں بدل کر کبھی ایسے کر لیا کبھی ایسے کر لیا تاکہ ہر سنت پر عمل ہو جائے. یہ چیز ہے.